تین طرح کے ان کے جو ہے جماعت تھی، ایک انسانوں کی، ایک جنات کی اور ایک پرندوں کی۔ یعنی سلیمان علیہ السلام جنات اور انس، جن و انس اور پرندوں پر اور تمام جانوروں پر حکومت کرتے تھے، سب کی زبان کو جانتے تھے، سب پر ان کی جو ہے بادشاہ تھی۔ ایک دفعہ انہوں نے حاضری لینی شروع کی، جیسے کہ حاضری لینا سنت ہے، وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ، تو حاضری لینے شروع کی، وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ، اور دیکھا کہ وَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدْ، کہ ہدہد جو ہے یہاں موجود نہیں ہے۔ تو پوچھنے لگے کہ ہدہد کہاں ہے، ام کان من الغائبین۔ تو وہ سلیمان علیہ السلام فرمانے لگے مجھے لگ رہا ہے کہ ہدہد جو ہے یہاں موجود نہیں ہے۔ پھر انہوں نے کیا فرمایا، لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، کہ اس کی غیر حاضری پر اس کو میں سخت سزا دوں گا، او لَأَذْبَحَنَّ، یا میں اس کو ذبح کر دوں گا، او لَيَأْتِيَنِّ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، یا تو وہ کوئی کھلا جو ہے وہ کھلی دلیل لے کر آئے اور بتائے کہ میں نے اس وجہ سے جو ہے غیر حاضری کی ہے، کوئی معقول وجہ لیا، جیسے کہ کبھی جب کوئی غیر حاضر ہوتے ہیں تو اس کو معقول وجہ پیش کرنی پڑتی ہے، درخواست دینی پڑتی ہے کہ میں اس لیے نہیں آئی، یہ مسئلہ تھا۔ تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ جب وہ آئے گا تو میں اس سے پوچھوں گا، اگر کوئی معقول وجہ نہیں ہے تو میں اس کو ذبح کر دوں گا، یا شدید اس کو عذاب دوں گا۔ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ، تو تھوڑی دیر ہی گزرا تھا کہ وہ آ گیا۔ تو اس نے کہا فَقَالَ إِنِّي أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ، کہ اے سلیمان علیہ السلام، میری غیر حاضری کی وجہ میں آپ کو معقول وجہ بتاتا ہوں، میں وہ کچھ لے کر آیا ہوں جو آپ نہیں جانتے، بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ، میں ایسی جو ہے چیز اور ایسی کہانی لے کر آیا ہوں کہ میں کچھ پرندوں کے ساتھ جا رہا تھا تو میں نے ملک سبا کو دیکھا، انی وجدتها، کہ میں نے ایک عورت کو دیکھا جس کا نام بلقیس ہے، اور ہدہد پرندے کے بارے میں آتا ہے کہ وہ چتکبرا پرندہ ہوتا ہے اور اس کے سر پہ تاج ہوتا ہے، اور ایسا اس کی نگاہ اتنی تیز ہے کہ جہاں پر وہ دانہ چنتا ہے اس کے نیچے جہاں پر میٹھا پانی ہو تو وہ بتا دیتا ہے کہ میٹھا پانی ہے۔ ایک دفعہ سلیمان علیہ السلام نے اس سے کہا کہ تو زمین کے اندر میٹھے پانی کا پتہ کر لیتا ہے، تو جب اوپر کوئی جال بچھاتا ہے تو وہاں پتہ کیوں نہیں کر پاتا ہے کہ میرے خلاف کسی نے جال بچھایا؟ تو ہدہد نے کیا بہترین جواب دیا، اذا جاء القدر عمی البصر، کہ جب تقدیر آ جائے تو تدبیر کام نہیں کرتی۔ جب انسان کے لیے اللہ کوئی فیصلہ کر دیتا ہے تو اس کی تدبیر کام نہیں آتی۔ اسی لیے جو ہے مفسرین نے لکھا ہے کہ جب آپ کو پتہ ہے کہ انسان جب کوئی سفر کرتا ہے تو سفر کی دعا پڑھ لیتا ہے تو اللہ پاک اس کو ناگہانی آفت سے، پریشانی سے اور مصیبت سے بچا لیتا ہے۔ لیکن اگر اللہ نے اسی سفر میں اس کے لیے موت لکھا ہے تو وہ دعا پڑھنا بھول جاتا ہے، اللہ اس کو دعا پڑھنا ہی بلا دیتے، تو دعا پڑھ ہی نہیں پاتا ہے، بھول جاتا ہے، تو اسی میں جو ہے اس کی تقدیر میں اگر اس کے لیے موت لکھی ہے تو موت آ جاتی ہے۔ تو ہدہد نے بھی یہی کہا کہ جب اذا جاء القدر، جب تقدیر آ جائے تو تدبیر کام نہیں آتی۔ تو اے سلیمان علیہ السلام، اے بادشاہ وقت، اے تمام جہانوں پر حکومت کرنے والے، جب تقدیر آ جائے تو تدبیر کام نہیں آتی۔ اور پھر ہدہد نے کیا کہا، بما لم تحط به، میں ایسی چیز اور ایسی خبر لے کر آیا ہوں جس کے بارے میں آپ کو بھی علم نہیں ہے۔ اس آیت سے پتہ لگتا ہے کہ انبیاء علیہم السلام علم غیب نہیں رکھتے، جو مافوق الاسباب ہو اسے علم غیب کہا جاتا ہے، جو تحت الاسباب ہو اسے علم غیب نہیں کہا جاتا۔ تو ہدہد کہہ رہا ہے کہ میں ایسی قوم اور ایسی ایک عورت ذات بادشاہ وقت کو دیکھ کر آیا ہوں اور ایسی سلطنت کو دیکھ کر آیا ہوں جس کے بارے میں آپ کو بھی خبر نہیں ہے۔ تو اس سے پتہ لگتا ہے انبیاء علیہم السلام بھی علم غیب نہیں رکھتے، جب تک ان پر کوئی وحی نازل نہ ہو تو ان کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ آگے کی بات کیا ہے۔ تو آج تو ہم پیر مریدوں کو اور جو ہے پتہ نہیں کیا کیا لوگوں کا علم غیب کے سمجھتے ہیں، مختار ہوتے ہیں، مختار کو، یہ ساری چیزیں ٹھیک نہیں ہیں، اس آیت سے پتہ لگتا ہے۔ پھر اس نے آگے بتایا کہ میں ایک ایسی خاتون کو دیکھ کر آیا ہوں جو یعبدون للشمس، جو سورج کی وہ عبادت کرتے ہیں، اور اس کا بہت بڑا تخت ہے، اور اس کے تخت میں جو ہے زمر، یاقوت اور سونے چاندی سے ساری چیزیں جو ہے اس کے
پاس موجود ہے. وَأُوتِيَتْ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اس کے پاس ہر طرح کی طاقت اور ہر طرح کی جو ہے چیزیں، خزانے، سب کچھ موجود ہے. اور وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اور اس کا ایک بہت بڑا تخت ہے، جو اے بادشاہ وقت آپ کا بھی ایسا تخت نہیں ہے، اس کا اتنا بڑا تخت ہے. وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللَّهِ، وہ اللہ کے علاوہ سورج کی عبادت کرتے ہیں، اور وہ اللہ کے علاوہ جو ہے سورج کی پوچھ گچھ کرتے ہیں. تو میں ایسی قوم کو دیکھ کر آیا ہوں، اے بادشاہ وقت، میں ایسی عورت کو دیکھ کر آیا ہوں جس کو بلقیس کہتے ہیں اور ملک سبا ہے. وہ اپنے طاقت اتنی ہے اس کے پاس، ساری طاقت اور بادشاہ اس کے پاس موجود ہے، لیکن وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے. اور وہ جو ہے ایسے اللہ کی عبادت کو چھوڑ دیا جس اللہ نے، جو اندھے یخرج الخبأ، خبأ کہتے ہیں جو اللہ ایسے دانے کو ظاہر کر دیتا ہے جو پوشیدہ ہو. اب اس میں بہت ساری چیزیں ہیں. ایک قطرے سے انسان کو اللہ نے پیدا کر دیا، اور ایک دانے کو زمین کے اندر ڈالا جاتا ہے، اس سے اللہ سبزہ اگا دیتا ہے، درخت اگا دیتا ہے. ایسے اللہ کو چھوڑ کر وہ سورج کی پوچھ گچھ کرتے ہیں، سورج کی عبادت کرتے ہیں. اے سلیمان علیہ السلام، میں آپ کو ایسی خبر دینے کے لیے میں ایسی خبر لے کر آیا ہوں، اسی لیے میں غیر حاضر تھا. تو سلیمان علیہ السلام نے آگے کیا فرمایا؟ قال سننظر اصدقت ام كنت من الكاذبین، کہ رک جا، میں تحقیق کرتا ہوں کہ تو واقعی سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے. تو اس سے بھی پتہ لگتا ہے سلیمان علیہ السلام کو اس کی بات کا پتہ نہیں ہے کہ سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے. تو سلیمان علیہ السلام نے اس سے کہا اذهب بکتابی فالقه الیہم ثم تول عنهم فانظر ماذا یرجعون، تو یہ خط لے کے جا. مفسرین لکھتے ہیں، روح المعانی میں ہے کہ وہ خط چاندی کے اوراق سے اور سونے کے الفاظ سے اور یاقوت و مرجان کے الفاظ سے اس کو بنایا گیا، اس خط کو لکھا گیا اور اس کو دیا، اسی ہدہد کو دیا، اور کہا جا کے یہ جو ہے ملک سبا کو دینا. تو اس کو دیا، اور کیا کہا؟ وہاں جا کے سر پہ سوار نہیں رہنا، ثم تولا عنہم، وہاں سے ہٹ جانا، فانظر ماذا یرجعون، اور انتظار کرنا کہ وہ کیا جواب دیتی ہے. تو پھر اس نے جب ملک سبا کو یہ خط ملا تو اس نے کیا کہا؟ انی القی الی کتاب کریم، اے لوگو. تو اس نے اپنے پارلیمنٹ کے لوگوں کو جمع کر لیا اور بلا لیا، اور ان سے کہا کہ اے لوگو، کہ دیکھو میرے پاس ایک خط آیا ہے، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. روح المعانی میں اور امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنا نام مقدم اس لیے کیا کیونکہ وہ مسلمان نہیں تھی. اگر وہ بے حرمتی کرے تو میرے نام کی کرے، یا وہ مجھے پہچان لے. خط میں اپنا تعارف بھی کرا دیا، اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے سلیمان علیہ السلام نے لکھا. تو ہدہد یہ خط لے کے پہنچا. تو وہ جب پہلے گیا تھا تو وہ پارلیمنٹ میں بیٹھی ہوئی تھی، جب دوبارہ خط لے کے ہدہد گیا تو دیکھا کہ وہ دروازہ بند ہے. اب وہ پریشان ہو گیا، کیونکہ وہ پارلیمنٹ کے اجلاس ختم کر کے برخاست کر کے اپنے محل میں جا کے پورے محل کو بند کر کے چابی اپنے پاس رکھ کے سو جاتی. مفسرین نے لکھا ہے. تو ہدہد پریشان ہو گیا، تو وہ پورے محل کا چکر لگایا، اور محل کے چکر لگانے کے بعد اس نے دیکھا ایک روشن دان ہے. تو وہاں سے اس نے جا کے دیکھا کہ وہ جو ہے بلقیس سو رہی ہے. تو اس نے کیا کیا؟ وہ روشن دان سے خط کو نیچے اس کو پہنچا دیا، تو اس کے سینے کے اوپر رکھ دیا. تو اس سے جب وہ کروٹ بدلنے لگی تو اسے اندازہ ہوا کہ کوئی چیز میرے سینے کے اوپر ہے، یا میرے سینے کے جو ہے نیچے کوئی چیز آ رہی ہے. تو اس نے دیکھا تھے، تو فوراً سے جو حیران ہو گئی اور اٹھی. اس نے دروازہ کھولا اور پوچھا اپنے خادمین سے اور اپنے سیکورٹی سے کہ ادھر کوئی آیا تھا؟ انہوں نے کہا نہیں، کوئی نہیں، ہم تو کھڑے ہیں، ادھر کوئی بھی نہیں آیا. تو وہ حیران ہو گئی. تو اس نے کہا کہ قالت، اپنے لوگوں کو پارلیمنٹ کو جمع کر کے کہا کہ میرے پاس ایک خط آیا ہے، اور یہ خط دیکھو سلیمان علیہ السلام کی طرف سے آیا ہے، اللہ تعالی علی واتونی مسلمین. تو تم بتاؤ مشورہ تو کیا کیا جائے. پہلے جو ہے لڑائی جھگڑے کے لیے بات نہیں کی جائے، پہلے ہم ایسا کرتے ہیں کہ ان کے پاس 300 لوگوں کی جماعت کو بیچتے ہیں، اور ہر ایک کے ہاتھ میں، مفسرین نے لکھا ہے کہ ہر ایک کے ہاتھ میں 2 اینٹ سونے کے دے کے ان کو بھیجا کہ جاؤ جا کے، اور ہدہد بیٹھا ہوا ہے سن رہا ہے، تو جاؤ جا کے ان کو دو. اگر وہ لالچی بادشاہ ہوگا
تو یہ سونے کی چیزیں لے کے وہ جو ہے لڑائی جھگڑے سے ہٹ جائے گا، لڑائی جھگڑا نہیں کرے گا۔ تو ہدہد فوراً سے آیا، اٹھ کر آیا اور سلیمان علیہ السلام کو بتایا کہ یہ کہانی ہے، وہ اپنے جو 300 جماعت کے لوگوں کو بھیج رہی ہے اور ہر ایک کے ہاتھ میں سونے کے جو اینٹیں دے کے 2 اینٹیں دے کے بھیج رہی ہے۔ اور سلیمان علیہ السلام کے جو تخت تھا، مفسرین لکھتے 5 لاکھ لوگوں کے جو ہے نا اس وقت ان کے تخت کے اوپر جو ہے لوگ بعینی وقت موجود ہوتے تھے۔ تو پھر کیا ہوا، جب ان کو دیا تو سلیمان علیہ السلام نے حضور سے پوچھا بتاؤ وہ لوگ کہاں سے آئیں گے؟ تو انہوں نے حضور نے اندازتاً بتایا کہ یہاں سے آئیں گے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا اپنے جنات کو اور اپنے بڑے بڑے طاقتور دیو کو، جاؤ پورے جہاں سے وہ آئے پوری زمین کو چاندی کی کر دو اور درختوں میں جو ہے سونے لگا دو اور یاقوت مرجان لٹکا دو، تاکہ اس کو اندازہ ہو جائے کہ تم جو چیزیں لے کے آ رہے ہو میرے سامنے بہت حقیر چیز ہے، وہ بہت کم چیز ہے۔ اللہ نے تو مجھے پوری دنیا پہ بادشاہت دی ہے، اللہ نے تو پوری دنیا کے خزانے میرے قدموں میں رکھ دیا ہے، تو اس کو جا کے بتا دینا۔ جب وہ اس کی جماعت آئے، اس کی لشکر آئے تو ان کو پتہ لگ جائے۔ تو جب وہ ایک آدمی ایک سونے کی ایک اینٹ لے کر آئے اور وہ جو ہے پورے سونے کا پورا وہ کٹورا دکھا دے اور یا پورا سونا جو ہے اس کے گھر میں سونا بھرا ہوا ہو، تو پھر اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کے سونے کو دیکھ کر وہ حقیر سمجھنے لگتا ہے کہ یار میں تو چھوٹا سا ایک سونے کا ٹیلا لے کر اور ان کے پاس تو سونے بھرے پڑے ہوئے ہیں، تاکہ اس کو پتہ لگ جائے۔ تو جب وہ لشکر آیا تو انہوں نے دیکھا تو وہ حیران ہو گئے۔ تو سلیمان علیہ السلام کے وہاں کے لشکر پہنچا تو سلیمان علیہ السلام نے ان سے کہا فلما جاء سلیمان، جب لشکر سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچا تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا قال اتمدوننی بمال، کہ تم مجھے مال سے لالچ دے رہے ہو، بما آتانی اللہ خیر مما آتاکم، جو تم یہ چیزیں لے کر آئی حقیر ہیں، تمہارے سے زیادہ اللہ نے تو مجھے پوری دنیا کی بادشاہت دے دی، پوری دنیا کے خزانے میرے قدموں میں رکھ دیا۔ بل انتم بہدیتکم تفرحون، یہ لو تم اپنا مال اپنے پاس رکھو اور اس سے خوش ہو جاؤ، مجھے نہیں چاہیے۔ ارجع الیہم فلنأتینہم بجنود لا قبل لہم، تم اس کو جا کے بتا دو بلقیس کو یہ میرے سوال کا جواب، یہ میرے خط کا جواب نہیں ہے، یہ تو تم اپنے شان و شوکت کو باور کرانے کے لیے، اپنے شان و شوکت دکھانے کے لیے تم آ رہے ہو، یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے۔ اس کو جا کے بتا دو میں ایک ایسی جماعت کو اس کے پیچھے بھیج رہا ہوں جو اس کی ملک سبا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اور اس کی جتنے بھی سلطنت کوئی بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اور وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ، اور جا کے اس کو بتا دو کہ میں عن قریب اس کو اس ملک اس کو جو ہے قوم سبا کو اس کی ملکیت سے اس کو نکال دوں گا، دربدر کر دوں گا، اور وہ ذلیل اور رسوا ہو کے وہاں سے سارے نکل جائیں گے اور کچھ کہنے کو ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو پھر جب وہ جا کے ملک سبا کو بتایا تو وہ حیران ہو گئی کہ یہ سونے بھی نہیں لیا اور مجھے جو ہے دھمکی بھی دے رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اب کیا کیا جائے، بلقیس سے مشورہ کیا تو اس کو تو پتہ نہیں تھا، وہ تو غیر مسلم تھی، ان کو سلیمان علیہ السلام کے طاقت کا اندازہ نہیں تھا۔ تو پھر سلیمان علیہ السلام نے اپنے جنات سے مشورہ کیا، کیا مشورہ کیا، ایکم یاتینی بعرشھا، کہ تم میں سے کون ہے جو اس کے تخت کو میرے سامنے لا کے دے دے اور اس کے جو ہے پورے تخت کو اٹھا کے میرے سامنے لے آئے۔ تو قال عفریت من الجن، تو ایک عفریت نام کا ایک جن تھا، اس نے کہا انا آتیک قبل ان تقوم من مقامک، میں لے کر آتا ہوں اور آپ کے یہاں مجلس برخاست کرنے سے پہلے، یعنی اگر صبح سے لے کے ظہر تک یا ظہر سے عصر تک ان کی مجلس برخاست ہو، اتنی دیر میں جو ہے ان کے تخت کو اٹھا کے آپ کے سامنے لے آؤں گا۔ تو اور اس نے یہ بھی کہا کہ میں انی لقوی امین، کیا کہا کہ میں امانت داری سے لے کر آؤں گا، میں اس کی جو سونے جواہرات ہے یاقوت مرجان ہے، میں اس کے تخت بلقیس کے تخت جو بنے ہوئے ہیں سونے جواہرات سے، اس میں سے میں کوئی چیز چوری نہیں کروں گا۔ تو سلیمان علیہ السلام نے اس کی بات کی طرف توجہ نہیں دی۔ پھر قال الذی عنده علم من الکتاب، ایک اور دیو کھڑا ہوا جس کا نام عاصم ابن برقیہ، مفسرین لکھتے ہیں، وہ کھڑا ہوا
جس کو سلیمان علیہ السلام نے اسم اعظم سکھایا ہوا تھا. اب یہاں اسم اعظم کے بارے میں بات آتی ہے تو اسم اعظم کیا چیز ہے؟ مفسرین لکھتے ہیں اسم اعظم اللہ یا رحمان یا رحیم، ان تینوں میں سے ایک اسم اعظم ہے. جب بھی انسان کو کوئی دعا کرنی ہو ان تینوں الفاظ کو ذکر کر کے ان تینوں الفاظ سے اللہ کو پکارے اور دعا کرے. اسم اعظم کی کتنی بڑی طاقت ہے اس آیت سے آپ کو پتہ لگ جائے گا. تو وہ جس کو اسم اعظم جس کو معلوم تھا اس نے کہا، کیا کہا کہ قبل ان یرتد، کہ میں آپ کے پلک جھپکنے سے، انا آتی کا بھی قبل ان یرتد طرفک، کہ میں آپ کے پلک جھپکتے ہوئے یعنی آپ کے آنکھ بند ہونے سے پہلے میں جو اس کا جو ہے تخت آپ کے سامنے حاضر کر دوں گا. تو پھر کیا ہوا؟ فلما رآہ مستقرا عنده، بولتے بولتے ان کی آنکھیں بند ہوتے ہوتے وہ جن جو ہے اور اس کے تخت کو اٹھا کر ان کے سامنے لے آیا. اب یہ ایک اتنا قرآن اتنا بڑا سائنس سکھا رہا ہے، جس سائنس کو آج تک 4000 سال اور کئی ہزار سال گزر گئے، آج تک جو قرآن سائنس پیش کر رہا ہے، جو قرآن سائنس سکھا رہا ہے، اس کے بارے میں آج تک کوئی سائنس تحقیق کر ہی نہیں سکا. ہم اگر ہم بات کرتے ہیں فون میں تو فون میں بات کر کے ہم کسی کو اپنی آواز تو پہنچا سکتے ہیں، لیکن کوئی مادہ کوئی چیز نہیں پہنچا سکتے ایک پلک جھپکنے میں. تو ملک سبا بلقیس کے تخت کئی ہزار میل دور تک ایک آنکھ بند ہونے سے پہلے قرآن ذکر کر رہا ہے. جس کو اسم اعظم معلوم تھا، جن کو وہ ایک آنکھ پلک جھپکنے سے ہوئے ان کے تخت کو سلیمان علیہ السلام کے فلما رآہ مستقرا عنده، اس کے ان سلیمان علیہ السلام کے سامنے اس کے تخت کو حاضر کر دیا. تو سلیمان علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ھذا من فضل ربی، یہ تو میرے اللہ کا فضل ہے. لیبلونی اشکر ام اکفر، اللہ تعالیٰ مجھے آزما رہا ہے کہ میں شکر ادا کرتا ہوں یا میں اللہ کی ناشکری کرتا ہوں. ومن شکر فانما یشکر لنفسی، کیا فرمایا کہ جو شکر ادا کرے گا وہ اپنے لیے کرے گا، اس میں اللہ کا کوئی فائدہ نہیں. اگر کوئی شکر کرتا ہے کسی نعمت کو اللہ اس کو دے دے، اس کے اوپر شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی نعمت کو بڑھاتے ہیں. اور اگر وہ ناشکری کرتا ہے ومن کفر، اگر وہ ناشکری کرتا ہے تو اس کی ناشکری سے اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. کیوں؟ کیونکہ اللہ تو غنی ہے، کریم ہے، اللہ پاک تو بے نیاز ہے، اس کی ناشکری سے اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو جب ملک سبا کو بلقیس کے تخت کو اٹھا کے لے کر آیا تو بلقیس دیکھ کے حیران ہو گئی کہ یہ کیا ہوا، میں اپنے تخت کو کئی ہزار دروازوں کے اور کئی ہزار تالوں کے اندر بند کر کے رکھتی ہوں، میرے تخت کو اٹھا کر 1 منٹ میں لے آیا، کیونکہ وہ مسلمان تھی نہیں. لیکن یہ ایک سائنس ہے، یہ ایک سائنس اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے سے واضح کر رہا ہے کہ مادہ یعنی پورے تخت کو، پورے قوم کو اور پورے 300 اور کئی ہزار لوگوں کے تخت کو اور کئی سونے جواہرات اور ہیرے یاقوت مرجان سے بنا ہوا تخت کو 1 منٹ میں 1 سیکنڈ میں جو اٹھا کے لے کر آ گیا. آج ہم بات کرتے ہیں کہ یہاں سے کسی امریکہ کینیڈا کہیں بھی بات کرتے ہیں، ہم آواز تو پہنچا سکتے ہیں لیکن کوئی چیز نہیں پہنچا سکتے. لیکن اللہ نے یہ ایک سائنس بیان کر دیا قرآن میں، جس کے اوپر آج بھی کوئی سائنس طاقت حاصل نہیں کر سکتا اور قیامت تک بھی نہیں حاصل کر سکتا. لیکن قرآن یہ سائنس بتا رہا ہے کہ ایک جن جس کو اسم اعظم کا علم تھا، وہ ایک پلک جھپکنے سے پہلے ملک سبا کے تخت کو سلیمان علیہ السلام کے قدموں میں لا کے حاضر کر دیا. اوف اللہ، اللہ اکبر کبیرہ وکل شیء صغیر. اللہ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو مضبوط کر دے، اللہ تعالیٰ قرآن کی حقانیت ہمارے اوپر کھول دے. کتنی بڑی بات ہے کہ 1 منٹ اور 1 سیکنڈ میں کسی کے تخت کو لا کے رکھ دینا. یعنی امریکہ اندازہ لگائیں، یو ایس، کینیڈا یا کسی بھی ملک کی کوئی یہاں سے اپنے ایک شہر دوسرے شہر کی کوئی چیز کو 1 سیکنڈ میں نہیں لا سکتا، لیکن ملک سبا کے تخت کئی ہزار میل دور سے 1 سیکنڈ میں لے کے اللہ قادر مطلق ہے
اور جس کو اسم اعظم کا علم ہے وہ اللہ تعالیٰ سے اسم اعظم کا واسطہ دے کے دعا کر سکتا ہے. کوئی بھی پریشانی ہو اللہ اسباب سے بھی کرتے ہیں، بنا اسباب کے بھی کرتے ہیں. اللہ مسبب الاسباب ہے. سیڑھی کے اوپر چڑھ کے آپ اوپر جا سکتے ہیں، اگر اللہ چاہے تو سیڑھی کے بغیر بھی اوپر آپ کو پہنچا سکتا ہے. آگ کا کام ہے جلانا، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر رکھ کے جلائے بغیر رکھ کے دکھایا. پانی کا کام ہے ڈبانا، لیکن یونس علیہ السلام کو پانی کے اندر مچھلی کے پیٹ میں رکھ کے بھی بچا کے دکھایا. اور کئی مثالیں ہیں، زمزم کی مثال ہے. ایسے بے آب ہو گیا بیابان میں، ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی اور اپنے بیٹے کو چھوڑ کے گئے، لیکن اللہ پاک نے وہاں پر ان کے پیر کے رگڑنے سے اللہ تعالیٰ نے زمزم کی پانی کو جاری کر دیا. اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں تو اسباب سے کرتے ہیں، جب چاہتے ہیں تو بنا اسباب کے بھی کرتے ہیں. وہ مختار کل ہے، وہ خالق کی کائنات ہے. چھری کے نیچے سے رکھ کے اللہ نے بچا کے دکھایا. اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان مضبوط کر دے اور قرآن کی حقانیت ہمارے اوپر کھول دے. یہ سائنس قرآن بتا رہا ہے کہ ایک تخت کو جس کو اسم اعظم معلوم تھا، ایک منٹ ایک سیکنڈ میں لے کر آ گیا. پھر آگے سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں، بتاتے ہیں کہ ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، یہ میرے محض صرف میرے رب کا فضل ہے. تو پھر سلیمان علیہ السلام جب بلقیس کے تخت لے کر آگے تو ان سے پوچھا، کیا پوچھا؟ کیا یہ آپ کا ہی تخت ہے؟ انہوں نے کیا کہا؟ کأنہ ہو، شاید یہ وہی ہے. وہ بھی حیران ہو گئی، پریشان ہو گئی، اس کے پسینے چھوٹ گئے کہ ہاں مجھے لگتا ہے وہی تخت ہے، اور میں حیران ہوں کہ میرے تخت کو اتنے ہزار میل دور سے اٹھا کے یہاں پہ ایک منٹ ایک سیکنڈ میں لے کر آ گیا. تو وہ تو مسلمان تھی نہیں. تو سلیمان علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ وہ اوتینا، مجھے پہلے سے معلوم تھا کہ یہ سب کچھ ہونے والا ہے، سب کچھ ہوگا. اور تو پھر بلقیس نے کیا کہا؟ وَكُنَّا مسلمین، میں ایمان لاتی ہوں. اور وَصَدَّهَا مَا كَانَ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ، سلیمان علیہ السلام نے ان کو روک دیا جو اس سے پہلے وہ سورج کی عبادت کرتے تھے، بت پرستی کرتے تھے اللہ کے علاوہ. ان کو روک دیا. انها كانت من قوم کافرین، جو پہلے کافر ہوا کرتے تھے تو اس سے ان کو بچا لیا. اور پھر یہ اصول ہے، جب بلقیس کو سامنے لے کر آگے تو پھر ایک اصول یہ آپ کو معلوم ہے، جب کوئی مہمان آئے تو اس کے پھر مہمان نوازی کی جاتی ہے، کچھ ناشتے پانی کا انتظام کیا جاتا ہے. تو سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ اس کے لیے کچھ ناشتے پانے کا انتظام کیا جائے تاکہ اس کو اکرام کر کے پھر میں اس سے میٹنگ کروں، پھر میں اس کو دعوت دوں. تو پھر آگے قرآن بتا رہا قیل لا ادخل الصرح، تو پھر سلیمان علیہ السلام نے بلقیس سے کہا آ جاؤ میرے محل کے اندر، آ جاؤ اندر، آ کے پھر میٹنگ کرتے ہیں، بات کرتے ہیں. تو پھر جب وہ بلقیس اندر آنے لگی فلما رأته لجہ، تو جب وہ اندر آنے لگی تو وہ کیا دیکھتی ہے؟ پانی کو دیکھ کے اس کو لگا کہ یہ پانی ہے. تو جب پانی اس کو لگا تو اس نے جو ہے اپنا پنڈلی سے کپڑے کو اٹھایا، تو پنڈلی سے وہ کشفت عن ساقیہا، تو اس کو لگا یہ پانی ہے، جہاں میں اندر جا رہی ہے تو مجھے لگ رہا ہے کہ پانی ہے. تو اس نے اپنے پنڈلی سے اپنے کپڑے کو اٹھایا. تو سلیمان علیہ السلام نے اس سے کہا کہ یہ انہ صرح ممرد من قواریر، کہ یہ پانی نہیں ہے، یہ شیشے سے جڑا ہوا، یاقوت مرجان سے جڑا ہوا یہ راستہ ہے، یہ آپ کو پانی لگ رہا ہے، پانی نہیں، آ جائے اس کے اوپر سے. تو حیران ہو گئی کہ اتنے قیمتی اور اتنے شیشے اور یاقوت مرجان سے جڑا ہوا جو راستہ بنا ہے، جو پانی کی طرح لگتا ہے، چمک رہا ہے، چلا جو پانی ہے. تو پھر اس کو اندر بلایا، وہ اندر آ گئی. تو پھر اس سے وہ بات کرنے لگی. بات کرنے کے بعد نے کہا قالت، تو پھر بلقیس نے کیا کہا؟ حیران ہو گئی، سب کچھ حقیقت حقانیت ان کے اوپر کھل گئی. تو پھر انہوں نے کیا کہ قالت رب انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین، کہ میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا تو اور میں ایمان لاتی ہوں اس رب پر جو سلیمان علیہ السلام کا رب ہے اور جو تمام عالم کا رب ہے، میں اس پہ ایمان لاتی ہوں. پھر مفسرین نے لکھا ہے جب سلیمان علیہ السلام نے ان کی پنڈلی کو دیکھ لیا تو پھر ان کے دل میں نکاح کا ارادہ ہوا، پھر ان دونوں کی آپس میں شادی ہو گئی. اور آپ کو معلوم ہے یہ اصول ہے، جب کوئی لڑکی دیکھنے جاتے ہیں تو پھر اس کو ایک نظر دیکھنے کی اجازت ہے.
تو پھر سلیمان علیہ السلام نے جب ان کی پنڈلی کو دیکھ لیا تو پھر ان کی آپس میں شادی ہو گئی اور وہ مسلمان ہو گئی۔ اس قصے سے ہمیں بے شمار باتیں مل رہی ہے۔ ایک تو وہ پرندہ، چھوٹا سا ایک پرندہ جو چتکبرا ہوتا ہے، اس کے سر پہ تاج ہوتا ہے، وہ اتنا دور سفر کر کے سلیمان علیہ السلام کو آ کے اپنا قصہ بتا رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے وہ علم ہے جو آپ کو نہیں ہے، آپ تو اپنی جگہ میں بیٹھے ہیں، لیکن وہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے آپ کو نہیں پتا، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس کے بعد قرآن نے یہ بھی سائنس بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو 3 طرح کے جو ہے ان کو قوم عطا کیا تھا۔ ایک انسانوں پر ان کی بادشاہت تھی، جنات پر ان کی بادشاہت تھی، اور چرندوں پرندوں پر، جانوروں پر ان کی بادشاہت تھی جو ان کی حاضری لیا کرتے تھے۔ اور پھر قرآن نے یہ بھی سائنس بتایا کہ ایک پلک جھپکنے سے پہلے جو ہے کئی ہزار میل دور تخت کو اٹھا کر ان کے سامنے لے کر آ گیا۔ اور آج جو ہے سائنس نے صرف یہ ترقی کی ہے، صرف آواز کو پہنچا سکتے ہیں اور اس سے زیادہ کوئی ترقی نہیں ہے، لیکن قرآن نے کئی ہزاروں سال پہلے کا قصہ بیان کر کے یہ حقانیت بتا دی کہ یہ بھی سائنس ہے، اگر اللہ چاہے تو کسی جن کو اور دیو کو اتنی طاقت دے دیتے ہیں کہ وہ پورے جو ہے بستیوں کو اٹھا کر بھی پٹک دیتے ہیں فرشتوں کے ذریعے سے۔ اور جو دیو کو اتنی طاقت دی ہوئی ہے کہ وہ ایک سیکنڈ میں جو ہے کہیں سے اٹھا کے کہیں کسی کو بھی لے کے آ سکتے ہیں۔ یہ اللہ کی طاقت ہے اور اللہ کی بادشاہت ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔